مقابلے میں فرانس کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر رائیونڈ کا محل ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر بلاول ہاؤس ہے، جیسے پاکستان کے اندر اور بڑے بڑے گھر ہیں، تو اس طرح کے وہاں پر بہت بڑے بڑے پیلیسز بن چکے ہوئے تھے اور لوگ شدید قسم کے غریب تھے۔ انہوں لوگوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے پرائیویٹ گارڈز اور اپنی فوج کے حوالے سے یہ سمجھ رکھا ہوا تھا کہ ہم جب چاہیں گے جس طرح لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ فوج آتی تھی، لوگوں کو پکڑتی تھی اور ان کو سڑکیں اور پل بنانے پہ لگا دیتی تھی، اور جب وہ مزدوری مانگتے تھے تو ان پہ لاٹھی برسائی جاتی تھی، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ صورتحال یہ تھی کہ ان کو مارا جاتا تھا، اور اگر سڑک غرق بنتی تھی تو ان کو کہتے تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھو اور دوبارہ بناؤ۔ یہ صورتحال تھی کہ لوگ جو تھے اپنے گاؤں اپنے علاقے چھوڑ کے پیرس میں آنا شروع ہو گئے تھے، انہوں نے بھیک مانگنا شروع ہو گئی کر دی تھی۔ اس کے اوپر ہوا یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ بھکاریوں کو کھانا دینے کے بجائے ان کو گرفتار کر لو۔ 50,000 لوگ جو تھے یہ 1765 میں گرفتار ہوئے، اور آپ سوچیں کہ 10 سال کے بعد ان کی تعداد 11 لاکھ ہو گئی تھی، اس حد تک بڑھ گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ چل رہا تھا، لیکن لوگوں کے اندر بے چینی اس طرح کی صورتحال تھی، لوگ اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے۔ تو 2 کردار پیدا ہوئے تھے جس طرح کردار پاکستان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک خود کنگ لوئی کی بیوی میری تھی، اس کو کسی نے کہا کہ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی تو کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اس کا یہ فکرہ جو تھا وہ تمسخر کے طور پہ دیا گیا۔ ایک بہت بڑی فیملی تھی روحان، 1560 سے لے کے آخر تک، ان کو روحان کا ایک آدمی تھا، وہ ان کا وزیر داخلہ بن گیا تھا، اور اس کو کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو بھوک لگی ہے کچھ کرو، تو اس نے کہا تھا کتنی گھاس پیرس شہر میں لوگ گھاس کیوں نہیں کھاتے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ جب لوگ اس تمسخر کی بنیاد پر باہر نکلے تھے تو انہوں نے پتہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا تھا جس شخص کا ہاتھ نرم ہے اس کی گردن اڑا دی تھی، دیکھا تھا جس کے کالر پہ محل نہیں ہے اس کی گردن اڑا دی تھی۔ روحان کو پکڑا گیا تھا، اس کے منہ میں گھاس پر ڈالی گئی تھی اور پھر اس کی گردن اڑاتی تھی۔ ملکہ میری نے بہت کوشش کی کہ میں نے مذاق میں بات کی تھی، لیکن اس کو نہیں سنا ہوا، اس کو ٹھڈے مارتے ہوئے گیلٹن کے نیچے لے کے آئے تھے، اس کی گردن اڑا دی گئی تھی۔ پاکستان کے اندر گزشتہ کم از کم جب سے لانگ مارچ چلا ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑانے کے لیے، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، اس طرح کے جتنے لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں اور ایک مذاق بنا کے ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں جس میں اشتعال دلاتے ہیں۔ حکومتیں ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حکومتیں بدماشوں کے ڈیرے نہیں ہوتے، حکومتیں یہ نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ ہوا تو ہم نے انتقام لیا کریں۔ حکومت کا رویہ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے۔ اس کو لمبا کیا جا رہا تھا، اس کو اس لیے لمبا کیا جا رہا تھا کہ یہ تھک جائیں گے، لیکن میں اس کو بار بار نہیں کہتا تھا کہ یہ جو ٹیمپو بن چکا ہے یہ تھکنے والا ٹیمپو نہیں ہے، اس کو جتنا آپ آگے کھینچو گے اتنا خراب ہوگا۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر بات ہے اچانک نہیں ہوئی، اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر کسی کو خاص طور پہ پورے کا پورا پلان کر کے بھیجا جاتا ہے اور تاکہ وہ ایکٹیویٹی کی جائے، اور ظاہر بات ہے اس ایکٹیویٹی کے بعد اب اگر کچھ حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اس کا پھر ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، ہمارے اس وقت حکمران طبقے کو دی جا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر اس افراتفری کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ طالع آزمائی کر کے اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہو سکتا ہے تو ایک بات بہت طے ہے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ 58 میں مارشل لا لگائیں گے اور آپ آ جائیں گے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب آپ ضیاء الحق کی طرح 77 کے اندر لوگوں کے ایجیٹیشن کے خلاف کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم بندوق نہیں چلاتے اور لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے آ جائیں گے۔